الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں 4 اصطلاحات سے الگ الگ بحث کی ہے۔ الہ کے بارے میں ایک باب ہے، دوسرا عبادت کے بارے میں ہے، تیسرا دین کے بارے میں ہے اور چوتھا رب کے بارے میں۔ تو 12 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں الہ کے بارے میں۔ اب یہ الہ کے بارے میں ہمارا آخری پروگرام ہے۔ اب وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کی توحید کو تسلیم کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں پھر وہ چند خاص آیات سامنے لے آتے ہیں ترتیب وار، اور وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے، بات کو سمجھاتا ہوں میں، ایک آدمی کسی پتھر کی پوجا کرتا ہے، سورج کی کرتا ہے، چاند کی کرتا ہے، وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی زکوٰۃ کے نظام کے بجائے کوئی دوسرا نظام نافذ کرتا ہے، وہ بھی شرک ہے، وہ اللہ کے قانون میں شرک ہے۔ یہ ہے استدلال۔ اگر اللہ کے قانون میں وہ ترمیم کرتا ہے یا اللہ کے قانون کے بجائے اپنا قانون پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ علیم و حکیم ہے میں بھی علیم و حکیم ہوں، میرا قانون زیادہ حکمت پر مبنی ہے، میں بہت ہی سمجھدار ہوں، میں خالق کائنات سے کہ حکم کے مقابل میں اپنا قانون اپنا حکم پیش کرتا ہوں، تو وہ اس کے حکم میں، اس کی شریعت میں، اس کے قانون میں شرک کر رہا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی و کارساز اور مددگار محافظ میں ہوں۔ اس لیے جہاں خلق اور تقدیر، اشیاء اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لہ الحکم، حکم اسی کا ہوگا، اور اللہ نے کہا لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہوگی۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس بات پر صاف صاف دلالت کرتا ہے کہ الوہیت کے مفہوم میں بادشاہی، حکمرانی کا مفہوم شامل ہے، اور توحید الہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ تسلیم کی جائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ باتیں زیادہ کھول کر مندرجہ ذیل آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو بتا دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو حکومت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ سورۃ المومنون میں کہا گیا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لہٰذا فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ، وہ برحق بادشاہ، الحق یعنی برحق، اور الملک وہ بادشاہ ہے، اللہ، فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، وہ برحق بادشاہ اللہ ہے،
بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. رب العرش الکریم، ایک عرش کریم کا مالک ہے. رب العرش الکریم، عزت اور اقتدار کے مالک، عرش کا مالک ہے. سورۃ الناس میں کہا گیا، دیکھیے، قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں رب الناس. رب الناس جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس. ذرا غور کیجئے، کس سے بچنے کے لیے آپ رب الناس کے پاس جا رہے ہیں، الہ الناس کے پاس جا رہے ہیں، ملک الناس کے پاس جا رہے ہیں؟ جب جنات آپ کو تنگ کریں، جب انسان آپ کو تنگ کریں، من الجنت والناس، جب امریکہ آپ کو تنگ کرے، روس آپ کو تنگ کرے، فرانس آپ کو تنگ کرے، برطانیہ آپ کو تنگ کرے، چین آپ کو تنگ کرے، جرمنی آپ کو تنگ کرے، آپ کس کے دامن میں پناہ لیں گے؟ جب شیطان آپ کو تنگ کرے، جنات آپ کے گھر پہ آ جائیں، آپ کے بچوں پر جادو ہو جائے، جنات کا آپ کے مکان پر، آپ کے بچوں پر قبضہ ہو جائے، ایسے عالم میں آپ کس کی پناہ لیتے ہیں؟ اس ایک خدا کی. کون ہے وہ؟ رب الناس، لوگوں کا رب ہے. کون ہے وہ؟ بادشاہ ہے لوگوں کا. ملک الناس، کون ہے وہ؟ الہ الناس. اب دیکھ رہے ہیں الہ کون ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، جو کر سکتا ہے، بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، غافل نہیں ہے، بھولتا نہیں، اونگتا نہیں، سوتا نہیں، ہر وقت فعال لما یرید ہے. ایسی طاقتور خالق ہستی کے دامن میں آپ پناہ لیتے ہیں جب جنات اور انسان آپ کو تنگ کرتے ہیں، جب دنیا کی حکومتیں آپ کو دباتی ہیں، جب جنات اور شیاطین آپ کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں. آپ کس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں؟ طاقتور کے دامن میں پناہ لیتے ہیں. تو یہ ہے وہ مضمون جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور وہ پھر ایک آیت اور ایک حدیث آخر میں پیش کرتے ہیں، الوہیت اور الہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے. سورۃ المومن کی آیت نمبر 16 میں کہا گیا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء. تو قیامت کے دن وہ بارز ہوں گے، ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے، بے نقاب ہوں گے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی. اور اللہ پوچھے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، حکمرانی کس کی ہے؟ یہی بات علامہ اقبال کہہ گئے ہیں، یہی بات مولانا مودودی کہتے ہیں، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. حکومت اس کی ہے، فرما روائی اس کی ہے، اقتدار اس کا ہے، طاقت اس کی ہے. لمن الملک، اللہ پوچھے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی فرما روائی ہے؟ للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی، واحد اللہ کی، غالب اللہ کی، قہار اللہ کی بادشاہی ہے. کسی اور کی خدائی نہیں ہوگی وہاں. تنہا وہ اقتدار کا مالک ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے. اور وہ پھر اس آیت کی تشریح میں مسند احمد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، انہو تعالی یطوی السماوات والارض بیدہ، اللہ تعالی اپنے ہاتھ پر زمین اور آسمان کو لپیٹ دے گا. ثم یقول، پھر کہے گا، انا الملک، انا الجبار، انا المتکبر، این ملوک الارض. اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اس کے سیدھے ہاتھ میں، اس کی یمین میں، اس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ کہے گا، انا الملک،
میں ہوں بادشاہ، انا الجبار، میرے ہاتھ میں ہر چیز ہے، فرما روائی، اور انا المتکبر، میں سب سے بڑا میں ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے ہٹلر؟ کہاں ہے اسٹالن؟ کہاں ہے لینن؟ اور کہاں ہے مسولینی؟ کہاں ہے ٹرمپ؟ اور کہاں ہے دنیا کے حکمران؟ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے فرعون؟ این ملوک الارض، این الجبارون، جبار کہاں ہے؟ این المتکبرون، اور متکبر لوگ کہاں ہیں؟ جو دنیا میں جھوٹے خدا بنتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہیں آپ ممبر سے نیچے نہ اتر پڑیں اور گر نہ پڑیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔